بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلیہ کالجز پیانیٹی سے میں ہوں عربی کی معلمہ مس آمنہ رزاق۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ معلم القرآن کا فرسٹ ٹرم کا ہمارا تمام سلیبس مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا اس لیکچر میں ہم سبق نمبر 1 کا ریویژن کریں گے۔ سب سے پہلے سبق نمبر 1 کے اہم نکات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سبق کا ٹائٹل ہے الکتابہ، جس کے اردو میننگ ہے کتاب۔ اس کے بعد اس سبق میں الکتابہ کے شروع میں انا کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انا کا اضافہ کرنے سے یہ لفظ سے کتے میں چینج ہو گیا اور اس طرح اس کا اردو میننگ ہے بے شک کتاب۔ انا کا مطلب بے شک ہے۔ انا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ انا اور اس کے بعد والا لفظ مل کے ایک کتاب بناتے ہیں، لہٰذا ان کا ترجمہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ انا سے اگلے لفظ کی آخری حرف کی اعراب ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ اہم نکات کو ڈسکس کرنے کے بعد یہاں پہ سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 1 میں ہم نے 2 لفظی قطعات پڑھے تھے، جس کی چند مثالیں یہاں پر تحریر کی گئی ہیں۔ یہ مثالیں آپ کی بک سے ہی لی گئی ہیں۔ پہلی مثال ہے ان اللہ، اس کا اردو مطلب ہے بے شک اللہ۔ دوسری مثال ہے ان الدین، بے شک دین۔ اور تیسری مثال ہے ان الشرک، بے شک شرک۔ اس سوال نمبر 1 کی جو باقی قطعات ہیں اسی طرح ان کا بھی دہرائی کیجیے۔ سوال نمبر 2 میں اب قطعات لانگ ہو گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں 2 لفظی قطعات ہیں، یہاں پہ 3 سے 4 لفظی قطعات ہیں اور قطعات کے حروفوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے واو کا استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں واو کسی بھی 2 لفظوں، قطعات یا جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے اور اس کا اردو مطلب ہوتا ہے اور۔ سوال نمبر 2 کی پہلی مثال ہے ان ابراہیمہ، بے شک ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل۔ ان ابراہیمہ سے اسماعیل کو جوڑنے کے لیے واو کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ان فرعون، بے شک فرعون، و حامان اور حامان۔ اسی طرح باقی سوال نمبر 2 کے تمام قطعات کا ریویژن کیجیے۔ سوال نمبر 3 میں انا کے شروع میں فا کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فا جو ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا اردو مطلب ہے تو جب انا کے شروع میں فا کا استعمال کیا گیا تو انا بن گیا فا انا، اور اس طرح فَإِنَّ کا مطلب ہوا تو بے شک۔ سوال نمبر 3 کی 2 مثالیں یہاں پر تحریر کی گئی ہیں، دونوں آپ کی بک میں سے لی گئی ہیں۔ پہلی مثال ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان ناشکرا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 میں ہر قطعے میں آپ کے پاس دوہری تاکید آ گئی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لفظ انا کا مطلب بے شک ہے اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے لا، یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا اردو مطلب ہوتا ہے یقیناً۔ اب یہاں پہلی مثال دیکھیے، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر، جو اصل لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساحر اور اس کے شروع میں تاکید کا لام ایڈ کر دیا گیا ہے تو یہ بن گیا لساحر، اور اس طرح اس کے اردو میننگ ہوئے یقیناً جادوگر ہے۔ پورے قطعے کی میننگ ہوئے بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے۔ اب اس میں 2 تاکیدیں آئیں، ایک بے شک والی اور ایک یقیناً والی۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے ان ھذا، بے شک یہ، لمکر، یقیناً سازش ہے۔ جو اصل لفظ ہوتا ہے وہ مکرون ہوتا ہے اور اس کے شروع میں لام، تاکید والے لام کا اضافہ کیا گیا ہے تو یہ یقیناً سازش بن گیا۔ پورے قطعے کا میننگ ہے بے شک یہ یقیناً سازش ہے۔ اسی طرح تیسرا جملہ ہے ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، یقیناً ناشکرا ہے۔ کفور اصل لفظ ہوتا ہے اور اس کے شروع میں تاکید والے لام کا اضافہ کیا گیا تو اس طرح یہ بن گیا یقیناً ناشکرا ہے۔ سوال نمبر 4 کی باقی جو قطعات ہیں ان کا بھی ریویژن کیجیے اور اس کی مشقوں کا بھی ریویژن کیجیے۔ دعا ہے اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔